اور آپ کو یہ بلا کا عشق تھا حضور کے ساتھ، اپنا مال حضور کی بارگاہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت ایک افواہ اڑی مدینہ شریف کے اندر کہ جو شاہ روم ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت وہاں پہ جو ملک شام ہے، ملک شام کے اندر ایک قبیلہ تھا غسان قبیلے کے لوگ شاہ روم کے زیر تسلط ملک شام پہ حکومت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کچھ باغی قبیلوں کو اکٹھا کیا، جن میں ایک لخم کا قبیلہ تھا، اسی طرح جزام کا قبیلہ تھا، یہ غسان کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے اکٹھا کر کے شام میں ایک پلان کیا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اب ملک شام سے کچھ تاجر زیتون کا جو روغن ہے وہ بیچنے اور یہ روغن زیتون خریدنے بیچنے مدینہ شریف آتے تھے۔ تاجر جو تاجر ہے یہ بڑا زبردست ایمبیسڈر ہوتا ہے، سفیر بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کا پورا استعمال نہیں کرتے، گورنمنٹیں استعمال نہیں کرتی۔ تو یہ جس وقت مدینہ میں آئے تو انہوں نے وہاں پہ آ کے لوگوں کو بتایا کہ کیسر روم اس طرح تیاری کر رہا ہے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی۔ تو میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملیاں تھیں انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فوراً قافلہ تیار کرو، فوراً قافلہ۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول قحط سالی ہے، اے اللہ کے رسول گرمی ہے، جانوروں کے پینے کو پانی کوئی نہیں، یہ رستہ بڑا دشوار ہے، راستے میں چشمے کوئی نہیں، کیسے چلیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، لشکر تیار کرو۔ 30,000 کا لشکر، دھیان سے سنتے رہیے اس بات کو، 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ حضور نے خود اپیل کی، فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ مجاہد میرے ذمے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس وافر مال تھا، گھر گئے، گھر میں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، آدھا مال لے کے آ گئے، دل میں بڑے خوش تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے جیت جاؤں گا۔ صحابہ دے رہے ہیں، حضور اکٹھا کر رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں، سب کی نظر لگی ہوئی ہے کہ ابوبکر صدیق آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک شوق تھا، انفاق مالی علیہ کا، یا رسول اللہ میرا جنون ہے کہ زبان آپ کی ہو اور مال میں خرچ کرتا رہوں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ دیکھ رہے تھے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یار ہے حضرت ابوبکر صدیق، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا کہ جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، عشق و محبت کی عمارت جس ہستی کے نام پہ قائم ہے، اتنے میں حضور کے وہ رفیق بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے حضور کے پاس آئے تو اقبال کہتا ہے لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے بس میں جہاں میں ہو اعتبار، کائنات کی جتنی چیزیں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، ضرورت کی، جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ لے کے آ گیا۔ بولے حضور فرمانے ہیں، حضور فرمانے لگے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ حضور نے کہا او میرے یار، او میرے بیلی، بیوی بچوں کا خیال بھی ضروری ہے، ان کا بھی تو کچھ کرنا ہے۔ کہنے لگا وہ نبوت کا رازدار، میرے پیارے محبوب کی نبوت کا رازدار بولنے لگا اور حضور سے کہا اے کہ تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغیر، اے میرے وہ محبوب کہ تیرے چہرے کی زیارت کر کے آسمان کا چاند اور آسمان کا سورج چمکتے ہیں، اے کہ تیری ذات ہے باعث تکوین روزگار، اے میرے محبوب تم وہ ذات ہو کہ تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اقبال فرماتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہ یا رسول اللہ جس طرح پروانہ چراغ کے اوپر اپنی بھوک بھول جاتا ہے، اپنے جسم کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھول جاتا ہے، چکور چاند کو دیکھتا ہے تو ساری رات محو سفر رہتا ہے، اور پھول ہے کہ اس کے اوپر بلبل آ کے اپنی جان وار دیتی ہے، اسی طرح جس طرح پروانے کو چراغ کی فکر ہے،
बुलबुल को फूल की फिक्र है, मेरे लिए अगर अल्लाह का रसूल है तो मेरे घर में सब कुछ है।